پاکستان سفارتکاری کے میدان میں سرگرم، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ، خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، پاکستان خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس روانہ۔ شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان، دشمن کو شکست دینے کا عزم، مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے بند کرنے کا مطالبہ، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی والد کے نقش قدم پر، عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا آڈیو پیغام، کہا امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے۔ ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستی چاہتا ہے مگر امریکی اڈوں پر حملے جاری رہیں گے۔ میناب اسکول کے شہداء کا بدلہ لیں گے، آبنائے ہارمز کو بند رکھا جائے گا، عوامی یکجہتی کے ساتھ دشمن کو شکست دیں گے۔ آیت اللہ خامنہئی 10 رمضان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، ملک تباہ اور حملوں کے باوجود تقسیم یا کمزور نہیں ہوگا، عوام نے دنیا کو دکھایا ایرانی عظیم قوم ہے۔ ایرانی فورسز نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے مشکل حالات میں ایرانی فوج کی کارکردگی کو سراہا، یہ بھی بتایا کہ یمن اور عراق کی مزاحمتی قوتیں بھی ایران کی حمایت کر رہی ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی کے پہلے پیغام کے بعد ٹرمپ آگ بگولا، ایران کو شرپسند سلطنت کہہ دیا۔ امریکی صدر نے کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اہم ہے، تہران دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ عالمی توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ کو کافی فائدہ ہوا۔ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور اس لیے جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، جنگ میں صورتحال بہتر ہے، ایران کو جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے حالات پیدا کر سکتے ہیں، حکومت تبدیلی کے لیے ایران کی عوام سڑکوں پر نکلے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دہائی، پریس کانفرنس میں کہا مجتبیٰ خامنہئی کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے، نئے ایرانی سپریم لیڈر عوام میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے، حزب اللہ جارحیت کی بھاری قیمت چکائے گی، ایران اب وہی ایران نہیں رہا، ایران کو جوہری بیلسٹک منصوبوں کو زیر زمین منتقل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کا KC-135 ریفیولنگ طیارہ عراق میں گر کر تباہ، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق طیارہ ریفیولنگ کے دوران تباہ ہوا، دوسرا طیارہ بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کی طرف سے میزائل داغ دیے، وسطی اسرائیل اور تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ عراق کے شمالی علاقے مخمور میں فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے میں 6 فرانسیسی فوجی زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے بھی ایران پر حملے جاری، فضائی حملوں میں ایرانی ہلال احمر کے 3 کارکن زخمی۔ ایران میڈیا کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدت بڑھ گئی ہے۔ ایرانی بجلی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو اندھیرا چھا جائے گا، پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا ٹرمپ نے کہا 1 گھنٹے میں ایران کے بجلی نیٹ ورک کو ختم کر سکتے ہیں، اندھیرا ہوا تو بھاگنے والے امریکی فوجیوں کا شکار کرنے کا اچھا موقع ملے گا۔ جنگ شروع کرنا آسان مگر ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں اسرائیل ایران کے تاریخی ورثے کو نشانہ بنا رہا ہے، یونیسکو کا ایسی کارروائیوں پر خاموش رہنا ناقابل قبول ہے۔ ایران کے جنیوا میں تعینات UN کے سفیر علی بحرینی کہتے ہیں ایران جارح قوتوں کے رکنے تک اپنا دفاع جاری رکھے گا۔
توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو خطے کی تیل اور گیس تنصیبات کو آگ لگا دیں گے۔ ایرانی فوج کے مرکزی ہیڈ کوارٹرز نے وارننگ جاری کر دی، کہا توانائی تنصیبات یا بندرگاہوں پر حملوں کا سخت اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی بولے، اسرائیل کے بحیرہ روم میں واقع گیس فیلڈز ممکنہ اہداف شامل ہیں، جبکہ دونوں فیلڈز کے ساتھ درجنوں نئے اہداف بھی ایران کی دسترس میں ہیں۔ دشمن کی ہر نئی غلطی کے ساتھ اس کے خلاف مزید محاذ کھل سکتے ہیں۔ امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آبنائے حرمس میں تیل بردار جہازوں کو فوری سیکورٹی فراہم کرنے سے انکار۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے ایک انٹرویو میں کہا، فی الحال اس کام کے لیے تیار نہیں۔ امریکی بحریہ ممکنہ طور پر اسی ماہ کے آخر تک آبنائے حرمس میں تیل بردار جہازوں کو سیکورٹی فراہم کرنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں، امریکی بحریہ اتحادیوں کو ساتھ آبنائے حرمس میں جہازوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ امریکی بحریہ جب فوجی طور پر ممکن ہوا تو جہازوں کو آبنائے حرمس سے گزارے گی۔ کوئی بھی مالی قیمت ایسی نہیں جو ایران کے خلاف جنگ کو ناقابل برداشت بنا دے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت میں 9.2% اضافہ، نئی قیمت $100.46 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی تیل WTI کی قیمت 9.7% اضافے کے ساتھ $95.73 فی بیرل مقرر۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق جنگ تیل کی سپلائی میں بڑی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ خام تیل کی پیداوار میں 80 لاکھ بیرل یومیہ کمی آ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق مزید 20 لاکھ بیرل یومیہ سپلائی بھی متاثر ہوئی۔ خلیجی ممالک نے پیداوار کم کر دی۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کا جہاز رانی کو درپیش خطرات پر بات کے لیے اگلے ہفتے غیر معمولی ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا اجلاس 18 اور 19 مارچ کو لندن میں ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ بروجرد میں پولیس ہیڈ کوارٹر تباہ، تہران میں بسیج فورس کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا، فوجی تنصیبات بھی نشانہ، درجنوں گاڑیوں کو نقصان۔ اسرائیل کا کہنا ہے تہران میں ایسے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا گیا جہاں جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے متعلق سرگرمیاں جاری تھیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو خطرہ لاحق ہے۔ پلانٹ سے چند کلومیٹر دور دھماکے ہوئے۔ حملوں سے IAEA کی نگرانی کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ ماسکو کا عالمی جوہری توانائی ایجنسی سے صورتحال کا غیر جانبدار اور تکنیکی جائزہ لینے کا مطالبہ۔ ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر حملے، تل ابیب میں تباہی، مقبوضہ علاقوں میں میزائل کرنے کی ویڈیو منظر عام پر۔ خرمشہر قدر 1 ٹن وزنی وار ہیڈ لے جانے والا خیبر شکن میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت کے احمد الجابر ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں کو ہائپرسونک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ UAE کی الزفرہ بیس پر امریکی میرینز کی رہائش گاہ، عراق میں امریکی اڈے اور تل ابیب میں فوجی اہداف پر حملے کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے 3 بیلسٹک میزائل اور 18 ڈرونز تباہ کیے۔ شیبہ آئل فیلڈ کی جانب آنے والے ڈرون بھی تباہ کر دیے۔ دبئی کریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ کویت کے جنوبی علاقے میں رہائشی عمارت پر ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی۔ اٹلی نے تمام فوجی عارضی طور پر عراق سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری، بیروت سمیت مختلف علاقوں میں حملے، 6 افراد شہید۔ بیروت میں یونیورسٹی پر بمباری، فیکلٹی آف سائنسز کے ڈائریکٹر اور پروفیسر شہید۔ شہداء کی تعداد 687 ہو گئی، 98 بچے اور طبی عملے کے 15 ارکان بھی شامل۔ اسرائیلی فورسز نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ لبنان میں انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا، 8 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ ایرانی صدر کا ملک میں یوم القدس پرجوش انداز میں منانے کا اعلان۔ ایرانی صدر کی دشمنوں کو مایوس کرنے کے لیے عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل، کہا یوم القدس فلسطین کی حمایت اور دنیا کے مظلوم عوام کے دفاع کا مظہر ہے۔ عوامی بصیرت اور موجودگی ہی ملک کی طاقت کی ضامن ہے۔ میدان میں اپنی موجودگی کے ذریعے ایران کے دشمنوں کو مایوس کرے۔ سندھ کے گورنر ہاؤس کو نیا مکین مل گیا، نہال ہاشمی ہار پہن کر میڈیا کے سامنے آ گئے۔
निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट आज निहाल हाशमी से ओहदे का हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात, मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निहाल हाशमी ने कहा, अल्लाह ने मुझ पर रहमत की। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनायत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक आईनी गवर्नर हूँ। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। हल्फ के बाद तरजीहात तय करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है निहाल हाशमी विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे।